زوجہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا، حسب دستور ہم ہر سال فرش ازا بچھاتے ہیں، لیکن اس سال تو ابھی تک تو کچھ لایا نہیں، نظر کا اہتمام نہیں ہوا، ہم کیسے مجلس حسین کریں گے؟ تو ایک مرتبہ خاوند نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، کچھ اہتمام کرتا ہوں۔ گیا، صبح سے جانے کے بعد شام میں واپس آیا، سر جھکا کر زوجہ کے پاس رونے لگا، میں نے کوشش بہت کی لیکن کچھ نہیں ہو سکا، کیسے فرش حسین بچھاؤں، اس سال مجلس حسین کیسے کروں؟ عزیزان گرامی، بیوی بہت مومنہ تھی، تڑپ کر اپنے زوجہ سے کہتی ہے ٹھیک ہے مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہر سال میرے گھر پر فاطمہ زہرا آتی ہیں، اس سال میں فرش ازا کو نہ بچھاؤں گی تو کیا فاطمہ زہرا کو اپنے گھر پر نہ بلاؤں گی؟ عزیزو، ایک مرتبہ اس نے اپنے ننھے سے بچے کو دیکھ کر کہا مجھے کربلا یاد ہے، ماؤں نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا، میرے زوجہ تو اس بچے، میرے زوج اس بچے کو تو لے جا، اور لے جانے کے بعد کسی کے پاس گروی رکھ دے، جب ہمیں عطا ہوگا تو ہم اس بچے کو چھڑا لیں گے۔ عزیزو، وہ شخص چلا اور اس بچے کو لے کر جب چلنے لگا تو ایک مرتبہ ماں مڑ مڑ کر اپنے بچے کو دیکھنے لگی، مڑ مڑ کر بچے کو دیکھنے لگی۔ میں نے کہا تیرا بچہ ہے، تجھے بہت محبت ہے، لیکن کربلا میں آ کر دیکھو رباب نے علی اصغر کو کیسے پیش کیا، رباب نے علی اصغر کو کیسے پیش کیا، ام لیلہ نے اکبر کو کیسے پیش کیا۔ آخر یہ لے کر بچے کو چلا اور ایک شخص ایک تاجر کے پاس لے گیا، اور لے جانے کے بعد کہا چونکہ ہمیں کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اس بچے کو تو گروی رکھ لے، چند پیسے ہم کو دے دے۔ اس تاجر نے اس بچے کو گروی رکھ لیا، اور رکھنے کے بعد یہ شخص چلا آیا، بازار گیا، وہاں سے نظر و نیاز کا انتظام کیا، انتظام کرنے کے بعد گھر میں آیا، فرش حسین بچھایا۔ آپ تصور کریں کہ جس گھر میں مجلس حسین ہوتی ہو، اگر اس گھر سے ایک فرد چلا جائے تو انسان کو کتنا احساس ہوتا ہے، نہ جائے کہ اس کا ایک معصوم بیٹا، ایک بچہ چلا گیا۔ عزیزان گرامی، ماں رو رو کر فرش حسین بچھاتی رہی، جب فرش حسین بچھ گیا، مجلس حسین ہو گئی، مجلس حسین ختم ہونے کے بعد عزیزوں میں ایک کونے میں بیٹھ کر دہاڑے مار کے رو رہی تھی۔ ایک مرتبہ شوہر قریب گیا اور جا کر کہتا ہے کہ میں تجھ سے کہہ رہا تھا کہ تم اپنے چھوٹے بچے کی جدائی کو برداشت نہ کر پائے گی، میں تجھ سے کہہ رہا تھا کہ تو اپنے چھوٹے بچے کی جدائی کو برداشت نہ کر پائے گی۔ عزیزو، ایک مرتبہ اس زوجہ نے ایک جواب ایسا تاریخی دیا، کہا میں اس بات پر نہیں رو رہی ہوں کہ میرا بیٹا یہاں سے چلا گیا، میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ ایک عزادار تھا فرش حسین سے کم ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ بھی بیوی رو ہی رہی تھی کہ اچانک کسی نے دق الباب کیا۔ اب جب زوج دروازے پر گیا، کیا دیکھا اس کا بیٹا دروازے پہ کھڑا ہے، بابا کے دامن سے لپٹ گیا۔ باپ گھبرا گیا اور گھبرا کر بیٹے سے کہتا ہے کیا تو وہاں سے بھاگ کے آیا ہے؟ کہا نہیں بابا، جب میں اس تاجر کے پاس تھا، نہ جانے کوئی برقعے میں ایک بیوی آئی اور اس تاجر سے کہا یہ پیسے تو لے لے، اس چھوٹے سے عزادار کو رہا کر دے، اسے جانے دے، اس کی ماں فرش عزا پر تڑپ رہی ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، عظم اللہ لکم الاجر۔ عزیزو، ایک مرتبہ وہ شوہر تاجر کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے تاجر ماجرا بتا۔ تاجر کہتا ہے یہ بچہ میرے پاس بیٹھا تھا، ناگاہ میں نے دیکھا ایک کالے برقعے والی بیوی روتی ہوئی آئی اور آ کر کہا اس کی ماں فرش حسین پر تڑپ رہی ہے، اس پیسے کو لے لے، اس بچے کو رہا کر دے۔ میں کہوں گا زہرا، اتنی محبت ہے عزادار کے بچوں سے، اے زہرا، حسین بھی تو مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ عزیزو، 28 رجب کو حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، ایک بہن ہے علی اکبر کی، عباس کی بھتیجی ہے، حسین کی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر، جب یہ محمل سے یہ لوگ چلنے لگے، قافلہ روانہ ہونے لگا، میں نے آپ کی زحمت تمام کر دی۔ عزیزو، ایک ایک کے قریب جا کر یہ بچی کہتی تھی اب ہمیں ایک بار دیکھ لینے دو۔ راوی کہتا رائے تو فاطمہ الصغریٰ ذاہبہ، میں نے فاطمہ صغریٰ کو دیکھا۔ ایک مرتبہ علی اکبر کے قریب گئی، اکبر کے قریب جانے کے بعد اکبر کے بوسہ دینے لگی۔ اکبر سے کہا اکبر بیٹھ جا۔ اکبر جب زمین پر بیٹھ گئے تو ایک مرتبہ فاطمہ صغریٰ نے کہا بھیا اس بہن سے وعدہ کرو، ارے تم تو محمل میں جا رہے ہو، مجھے مدینے میں چھوڑ کے جا رہے ہو، وعدہ کرو جب تمہارے سر پہ صحرا سجے گا بھیا مجھے لینے ضرور آنا۔ عزیزو، یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، اب محمل سے یہ لوگ روانہ ہوئے، فاطمہ کا لٹا ہوا قافلہ چلنے لگا۔ اجرکم اللہ، مدینے کی در و دیوار کو حسین دیکھ رہے تھے، یہ قافلہ آگے بڑھ گیا تھا، ناگاہ کسی نے آواز دیا قافلے کو روکو، قافلے کو روکو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا پھر فاطمہ صغریٰ دوڑی ہوئی آ رہی ہے۔ عزیزو، ہاتھوں کو جوڑ
کو زیارت کر لینے دیجئے. میں ایک بار پھر سے اصغر کو دیکھنا چاہتی ہوں. عزیزو پھر سے علی اصغر کو لیا اور لینے کے بعد اصغر کی زیارت کی. اب زیارت کرنے کے بعد حسین کے رخسار پر اپنے رخسار کو اس بچی نے رکھ کر کہا بابا بابا کہیں ایسا ہوتا ہے کہ سارے گھر والے وطن چھوڑ کر چلے جائیں, ایک بچی اس طرح سے مدینے میں رہ جائے. حسین نے بچی کو دلاسا دیا بیٹا گھبراؤ نہیں, ہم تمہیں بلائیں گے, اگر ممکن ہوا تو بلائیں گے. یہی وجہ ہے جب اکبر کے سینے میں برچھی لگی تھی, حسین اکبر کے قریب گئے تھے تو اکبر سے پوچھا تھا کوئی وصیت ہو, وہ ساری وصیتیں ایک طرف, لیکن اکبر نے ایک جملہ کہا تھا اے بابا میری بہن کو مدینے میں یہ خبر دے دیجئے گا تیرا بھیا مقتل میں برچھی کھا کے سو رہا ہے, ورنہ تجھے لینے ضرور آتا. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پالنے والے ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے تمام حضرات فرش ازا پر موجود ہیں, جو منتظمین ہیں, جو افراد کسی طرح سے اس مرکز میں خدمت کر رہے ہیں, ان کی تمام دعاؤں کو حاجتوں کو قبول فرما. پالنے والے جو بیمار ان کو شفا عاجلہ اور کاملہ عنایت فرما. ہر طرح کی مشاکل دنیاوی اور آسماوی سے محفوظ فرما. بلیات ارضی و سماوی سے ان کو مامون محفوظ فرما. پروردگار رزق کثیر عنایت فرما, اولاد نرینہ عنایت فرما, اور ہمارے امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو مولا کے نوکر میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. رہنے بیت اور حجت الاسلام سید قلب عباس رضوی صاحب جو کہ انڈیا سے تشریف لائے اور ہمارے پاس ہی نیو بورڈ سے آئے ہیں. اب میں درخواست کروں گا ہمارے مولانا سرفراز حسین صاحب سے کہ وہ آگے اپنا خطاب جاری رکھیں, جو کہ